بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت آئی پی پی سے معاہدے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے اور عوام کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں انہیں اب سستی بجلی مہیا ہوگی۔ کیا واقعی صورتحال ایسی ہی ہے؟ کیا واقعی یہ بہت بڑی حکومت کی کامیابی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ یہ ہے آج کا حرف راز کا پہلا موضوع اور آج ہم آپ کو کچھ انکشافات بھی بتائیں گے اس معاہدے سے جڑے ہوئے اور اہم جو اس پہ ماہرین ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ہم ذکر کریں گے سابق صدر ضیاء الحق کی آج برسی منائی گئی، اس حوالے سے کہ کیا صدر ضیاء الحق کے پاکستان کے حوالے سے کیا خدمات ہیں اور پاکستان کو انہوں نے کن جو ہے خطوط پر استوار کیا، اور ساتھ ہی ایک اہم پیشی عثمان بزدار صاحب کی جو آج کل خبروں کا موضوع ہے۔ کیا عثمان بزدار صاحب اس کیس سے اپنی جان چھڑا پائیں گے؟ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، ہم تو بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے آئی پی پی سے، ایم او یو جو ہوا ہے تاریخی کارنامہ بھی قرار دے رہے ہیں، حکومت بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی۔ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہم نے اتنے ارب بچا لیے قوم کے۔ اصل صورتحال ہے کیا؟ اندر کی باتیں کچھ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیں، دو ایک دن پہلے میں نے ایک اور پروگرام میں اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے میرا خیال ہے ابھی شاید دکھا رہے ہوں گے اس کے اوپر، یہ ایکسکلوسیو ابھی تک شبلی فراز ہو کوئی ہو، وہ کہتا ہے 4-5 دن کے بعد ہمیں معلومات ملیں گی تو ہم بتائیں گے۔ اچھا، تو یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم جو اصل ہوا ہے ہم اس کی کاپی دے رہے ہیں، تو اگر اس کے کوئی مخالف میمورینڈم ہے تو گورنمنٹ شیئر کر لے اس کو۔ اچھا، ہمیں بھی کسی جگہ سے مل گئی بھارت۔ یہ کیا کہہ رہا ہے ایم او یو؟ یہ اس میں ابھی شاید ستار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تفصیلی، لیکن بنیادی طور پر اس سے پہلے یہ ایگزیکٹو سمری ہے اس رپورٹ کی جو محمد علی صاحب نے مرتب کی تھی۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں، مثلا پروجیکٹ کاسٹ کو انہانس کیا گیا تھا اور بہت سی چوریاں تھیں، کیا 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 کچھ انہوں نے نکالا تھا۔ یہ رپورٹ ایسی تھی کہ جو جتنے بھی آئی پی پی معاہدے ہوئے ہیں ان کے اوپر اتنی تفصیل سے اتنی محنت طلب رپورٹ کسی نے آج تک نہیں دی۔ اس رپورٹ کے تحت آپ ایک آئی پی پی کو بلاتے کہ تمہارے خلاف یہ کرمنل چارجز ہیں، ہم تمہارے خلاف کارروائی کرنے لگے ہیں، اور اس کے بعد کارروائی کر گزرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کارروائی کو بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد بند کرنے کے بعد اس کو نیشنلائز کرتے، کسی اور کو دیتے، ہزاروں ہاں قانون ہیں جو چلانے والے ہزار ہاں مل جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا جو بیوروکریسی ہے، جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہوئے تھے، وہ معاہدے سے انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا فائدہ اٹھایا ہوتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں نا کہ آپ ایک جگہ 2 روپے ہو رہا ہے یہاں 9 روپے ہو رہا ہے، تو اس کو فائدہ تو اٹھایا ہوا ہے اور منٹوں میں اندر ہو جاتا ہے۔ اس کے غلام اس وقت ایک بڑی مزدار بات کیا کرتا تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ہاں کیا ریٹ لگایا؟ اس نے کہا جی ہم بنگلہ دیش گئے، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا کہ آپ یہ بتائیں یہ ہے 5 روپے پہ، ہم نے ان کو 2 روپے پہ ہم نے بنا کے دے دیا۔ پھر اس کے بعد انگلینڈ گئے، انڈیا گئے، انڈیا ہمیں پتا تھا لڑیں گے لوگ، 7 روپے کر دیا ہم نے، انہوں نے پھر کرتے کرتے انہوں نے بھی 2.5 روپے پہ ہمارے ساتھ بات طے کر لی اور ہم کر کے آگے۔ پاکستان آئے، ہم نے 9 روپے دیا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارا کمیشن کیا ہوگا؟ تو ہمارے بیوروکریسی جو ہے اس طرح بہیو کرتے۔ ایک تو یہ، پھر یہ سارے آئی پی پیز ہیں، سارے باہر کے تو نہیں ہیں، یہاں لوکل پارٹنرز بھی تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈرایا کہ اگر یہ کہیں ایکشن آپ نے لیا ان کے خلاف تو پاکستان میں بجلی بند ہو جائے گی اور آپ کی گورنمنٹ چلے جائے گی، لوگ سڑکوں کے نکل آئیں گے۔ اور یہ ساروں نے مل کے عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ ٹیبل پہ لے آئے، اور اس ٹیبل کے اندر جو میں نے مطالعہ کیا ہے 40-50 صفحوں کا اس میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ کا، یہ اس میں سے ایک ایم او یو ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ اپنی موت آپ مر جائے گا 6 مہینے کے بعد۔ اس کے اندر یہ بھی اس کا پیریڈ 6 مہینے میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ کا۔ اس کے اندر جو شک 7 ہے وہ بڑی کمال کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان shall actively support the creation of the competitive power markets. All products shall convert their contracts to take and pay basis without exclusively. When competitive trading agreement is implemented and becomes fully operational, as per terms defined in the license of each IPP. یعنی ٹرمز نہیں بدلیں گی، ٹھیک ہے، ٹرمز نہیں رہے، یہ لفظ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ساری ایکسرسائز تو ختم ہو گئی نا۔ تو شاید ستار صاحب موجودہ نے بڑی تفصیل سے شاید ستار صاحب انرجی امور کے ماہر ہیں، کافی ان چیزوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم شاہد ستار صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، یہ جو ہمیں حکومت خوشخبری سنا رہی ہے کہ بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، کیا واقعی صورتحال ایسی ہی ہے؟ نہیں، میں اس سے اختلاف کروں گا کہ دیکھیں جو کام پہلے گورنمنٹ نے کیا وہ بہت اعلیٰ تھا، جو کہ محمد علی رپورٹ ہے
اس میں ان کی کافی جو کوتاہیاں تھی ساری آئیڈینٹیفائی ہو گئیں. اب اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آئی. امپلیمنٹیشن کی باری میں ان کے ساتھ جو ایم او یوز کیے گئے ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو 3 ایم او یوز کیے گئے ہیں. ایک 2002 پالیسی کے تحت جو آئی پی پیز ہیں, ایک ونڈ پاور پروجیکٹس پہ, اور ایک 1994 والی پالیسی کے اوپر. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری چینجز جو ہیں کاسمیٹک ہیں اینڈ آر اپلائیڈ ان دا فیوچر. کوئی اگر آگے جا کے کچھ ہوتا ہے تو there is absolutely no impact on accumulated circular debt or ongoing tariff at all. اچھا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ لے لیں کہ according to the 2002 policy IPPs, the MOUs, if IPPs invested in rupees at rupees 80 to a dollar, it will now be indexed to rupees 148 to a dollar. In this case, government will give 17% return on equity value calculated at double the value, 34% return دیں گے annually on rupees invested notionally, as no money was actually invested. It was all over invoiced. یہ ہم ریٹرن دے رہے ہیں on non-existent and ghost equity. اس کے بعد آ جائیں آپ ہیٹ ریٹ آڈٹ. کہ ہیٹ ریٹ آڈٹ جو ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا جو نتائج ہوں گے وہ شروع دن سے لگنے چاہیے کہ جی جس دن سے یہ آپریشن میں آئے, اور اگر یہ آپریشن میں جس دن سے آئے اس دن سے یہ جو ایکچول ہیٹ ریٹ سے ان کی بلنگ ٹھیک کی جائے تو خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے ان ایکیومولیٹڈ سرکولر ڈیٹ اینڈ آن گوئنگ ٹیرف. یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم آڈٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہیٹ ریٹ آئے گا اگر فرق جو سیونگ ہوگی وہ ہم 60-40 ریشو 50-50 ریشو سے شیئر کریں گے. یہ تو سراسر چوری کو کور دینے کی بات ہے. ٹھیک, اچھا اس پر اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کریں بات, آپ بات کریں جی تفصیل سے کریں. جی میں پورا کر لوں اس کے بعد آپ. جی بسم اللہ. جی اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ایفیشنسی اور او اینڈ ایم کے اوپر. تو اٹ ہیز ناؤ اب مان گئے جی کہ اس میں انہوں نے اوور چارجنگ کی ہوئی ہے. اب اوور چارجنگ کی ہوئی ہے تو اس کا کیا مانیں کہ جی اب سے جو سیونگ ہوگی وہ 60-40 یا 50-50 کریں گے. یہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جی ہم شروع دن سے ان کے ایکچول اماؤنٹس جو کہ ان کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں لے کے ان میں سے مائنس کریں ایکچول کاسٹ, اور باقی کا گورنمنٹ مائنس کرے جو ایکیومولیٹڈ آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے. یہ 150 ارب سے زیادہ اس طرح اوور چارجنگ ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد 5ویں پوائنٹ پہ آ جائیں کہ 1994 کے پالیسی والے جو ہیں پروجیکٹس وہ ان کا ٹرم تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے, اور ان میں اگر کیپیسٹی پیمنٹ کم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ بے معنی ہے. ایک تو یہ کہ 2-3-4 سال میں یہ سارے کے سارے 1 روپے کے عوض گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹرانسفر ہونے, اور ان کے سارے ڈیٹ بھی پے ہو چکے ہیں, ان کا ہر چیز ختم ہو چکی ہے, مشینری بھی ختم ہو چکی ہے. تو اب ان سے اگر, اور ویسے بھی یہ فیول آئل کے پلانٹس ہیں اور فیول آئل کی ایفیشنسی بھی ان کی لو ہے, اور یہ میرٹ آرڈر میں آتے ہی نہیں ہیں. جب ان سے بجلی نہیں لینی ہے آپ نے تو کس قسم کی چیز, کیا کمی آ رہی ہے, کس میں آ رہی ہے. نمبر 6 ونڈ پاور پلانٹس. یہ جو اوور چارجنگ ونڈ میں ہوئی ہے نا, یہ تو کمال کی ہوئی ہے کہ جو 75 ملین کا پروجیکٹ لگنا تھا 50 میگا واٹ کا, وہ $150 ملین میں لگا ہے. اب جب تک آپ اس کو کم نہیں کریں گے آپ فورینزک آڈٹ کر کے کہ جی ایکچول کاسٹ کیا تھی, تو ٹیرف تو کم نہیں ہوگا. یہ معمولی چینجز ادھر ادھر کرنے سے 0.001 سینٹ کا فرق پڑتا ہے ٹیرف میں. اور اس کے بعد 7واں پوائنٹ آ جائیں
کہ جی یہ سارے کے سارے اوور چارجڈ اماؤنٹ جو ہیں یہ آپ 2.5 ٹریلین روپیز آف سرکولر ڈیٹ اس وقت موجود ہے، اس میں سے کم کریں گے تو آگے بات چلتی ہے. اگر آپ نے یہ پہلے ان سے یہ معاہدہ کر لیا اور جس طرح کی یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایم او یو جو ہے ان سب کو کلیئرلی معاف کر رہا ہے ہر رانگ ڈوئنگ سے، اور ہر اماؤنٹ جو انہوں نے بل کیا آج تک اس کی سینکشن کر رہا ہے، اینڈ فردر یہ کمٹ کر رہا ہے کہ جو 600 ارب آپ کے ہماری طرف بنتے ہیں وہ ہم ان قسطوں میں آپ کو ادا کریں گے، کنفرم کریں گے، تو پھر آگے ہم معاہدہ کا سوچیں گے. اچھا آخری پوائنٹ اگر آپ لے لیں، آپ کو روک رہا ہوں، یہ جو رپورٹ ہے اس سے پہلے جس میں اتنی اناملیز جاری کی گئی تھی، خصوصاً جس میں آپ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ جو ان کی اوور سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد پروجیکٹ کاسٹ کے بعد، ظاہر بات ہے جب پروجیکٹ کاسٹ بتایا جائے گا تو اس کا لون بھی بڑھے گا، اس کا ایفیکٹ بھی بڑھے گا، بجلی کہاں سے سستی ہوگی. یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر اس کے اوپر آپ نے ریکمنڈیشن بھی دی ہیں، اس کے اوپر کیا عمل ہو سکتا تھا؟ کیا ان کے اوپر کرمنل چارجز لگا کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا اور تب ان کو لایا جاتا؟ تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بیل آؤٹ پیکج دیا گیا ان ساروں کو. این آر او دیا گیا ان کو بھی. جی این آر او بیل آؤٹ پیکج ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. آگے بھی سن لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ٹیک اینڈ پے موڈ کر دینا ہے ان کو جب مارکیٹ بن جائے گی، لیکن اس صورت میں کہ اگر ان کی کانٹریکٹس اور ان کے جو لائسنس ہے الاؤ کرتے ہیں. یہ بالکل سراسر غلط ہے. The take and pay mode should be activated immediately and government should shift 25% capacity ہر سال، مطلب 4 سال بعد ہماری زیرو کیپیسٹی پیمنٹ ہو. یہ سارے کے سارے باہمی معاہدوں سے بجلی بیچیں اور اپنے پیسے ریکور کریں. گورنمنٹ کا اس چیز میں کوئی کام نہیں ہے. تو باقی ہم نے دیکھیں بڑی امیدوں کے ساتھ گورنمنٹ کا ساتھ دیا. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر جو انکوائری ہوئی اس میں ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی. تو ہمیں امید یہ تھی کہ یہ جو فراڈ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اس میں کوئی تھوڑی کمی آئے گی، کچھ ریلیف ملے گا، عوام کو ریلیف ملے گا، پاکستان کو ریلیف ملے گا، اور ہمارے پروڈکٹس جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ. سر یہ تو ایم او یو ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکشن لینے بھی جائے گا. رابطہ کوئی میرا خیال ہے وہ گڑبڑ ہوا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ این آر او ہے، بیل آؤٹ پیکج ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے. نہیں، کسی نے کروایا ہوگا نا. سر جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آئی پی پی کو ہیں ان کو اون کرتے ہیں، تو آپ یہی کریں گے نا. دیکھیں نا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ پھر ہم خوش کیوں ہو رہے ہیں جناب بجلی دور پہ؟ ہم نے ایم او یو دکھایا نا، آپ ایم او یو دکھاؤ. آپ 4 دن سے چاچا کیوں کر رہے ہو؟ ہر بندہ آ رہا ہے، آج بھی کر رہے تھے، ہمیں 3-4 دن کے بعد تفصیلات. او بھائی تفصیلات 4 دن کے تفصیل ایم او یو ہے. اٹس ناٹ این ایگریمنٹ، اٹس اے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کی بنیاد پہ آخری فگر پتا آن بیسس آف دس ایم او یو ایگریمنٹ شوڈ بی میڈ. جس دن پہلا ایگریمنٹ ہو جائے گا نا، اس دن عمران خان فیتا کاٹنے پاکستان کے اندر کہ میں نے اتنے پیسے بچا لیے ہیں. وہ پوری تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، ایک دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، آپ کہیں کہ میں نے دودھ جو ہے وہ 50 روپے پہ خریدا ہے، ٹھیک ہے، کلو پہ. شروع میں آپ کہہ دیں، بلکہ یوں کر لیں، آپ کہیں کہ میں نے 5000 روپے کی بھینس خریدی ہے چھوٹی سی، اور وہ بھینس کا میں اس کا چارہ پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، اور اس بھینس کے جو میں نے قرضہ لیا تھا اس کو میں ادائیگی کر رہا ہوں. ٹھیک، اب وہ بھینس ہے 2000 روپے کی، تو 3000 روپے جو میں نے زیادہ بتایا ہے وہ میں نے پیمنٹ کرنی کرنی، تو کاسٹ کدھر سے کم ہوگی؟ صحیح ہے. جو چوری ہے پہلے اس چارتا صاحب اس کمپنی میں تھے نا، اس میں پلاننگ کمیشن، پوری رپورٹ ان کو یہ ردی کے ٹکڑے، یہ مجھے لگتا ہے اس کو نالا لئی میں پھینک دیں خان صاحب اس رپورٹ کو، اور کہیں آئندہ سے مجھے کچھ نہ دکھایا کرو. آج دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا ہم نے کہا تھا، میں نے کہا تھا نکالو میرا اگلی اس میں نکالیں اس میں سیگمنٹ میں، وہ کریں گے اس سیگمنٹ کہ میں نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پہلے دن اڑ جائے گی، کہ اس میں صرف عمران خان صاحب کی تقریر کی گئی تھی. کس کو نہیں پتا کہ یہ مہنگی بیچتے ہیں؟
किसको नहीं पता ये वो करते हैं बस वो दिन और आज का दिन 110 रुपए पर केजी आज चीनी हो होगी या गई, चीनी? आज चीनी हो गई, आज चीनी 110 रुपए चीनी हो गई। आप खुद सोचें। अब दोबारा बात है शायद 7 साल समझिए, लेकिन उन्होंने देखे बड़ी तफसील से, मैं आपको बताता जाता हूं। उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहली बात, उन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशन बिल्ड की थी और 2-3 से पहली बात है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट शुड बी रीडिटरमेंट, कि आप पहले तो ये डिटरमिन करो, रीडिटरमिन पैसा करो कितना लगा था? और वो बहुत आसान है, क्योंकि ये जो प्लांट लगा हुआ है ना, ये दुनिया में हर कंपनी की रेट लिस्ट निकालो पता चल जाएगा। लेकिन उन लोगों को पकड़ो कि जिस वक्त ये इन्वेस्टमेंट लग रही थी तो उनको नहीं पता था कि ये प्लांट कितने मिलता है। आपको नहीं पता, आप करोला गाड़ी खरीदने जाते हो, आपको नहीं पता नेट पे जाओगे करोला की गाड़ी कितने की मिलती है। बिल्कुल पता चल। वो कहते हैं एंड एक्सेस पेमेंट रिकवर्ड, और फिर गवर्नमेंट ने जो एक्सेस पेमेंट उनको की हुई है वो रिकवर की जाए। इंपैक्ट ऑफ द न्यू एमओयू इज 34% रिटर्न ऑन रुपी बेस्ड नॉन एग्जिस्टिंग इक्विटी कंप्लीट इनजस्टिस विल रिड्यूस सर्कुलर डेट। होगा ये कि जब आप ये करेंगे तो आपका सर्कुलर डेट कम हो जाएगा, 34% प्लस पे आ जाएगा। फिर उन्होंने ऑडिट के बाद, अब देखिए वो कहते हैं जब हम इन सारे चीजों के अंदर हम अगर उसको करके, कंपनीज कहते हैं कि फिर हमें जब मुनाफा होगा फिर आप उसमें 60-40, बिल्कुल सही बात। अब कंपनी मुनाफा शो करेगी जिधर आपके वो कहते होंगे जी हमारा तो एग्रीमेंट ये हुआ था तो हमने फलाने सेक्रेटरी को इतने दिए तो फलाने मिनिस्टर को इतने दे रहे हैं और रेगुलर महीने के महीने दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो तो नहीं शो करेंगे। फिर ये देखें O&M चार्जेस ऑयल जो है फॉर, उन्होंने कहा है कि रिकवर ऑल एक्सेस पेमेंट द डेट विच आर अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट एंड सबको पता है कि तेल कितने का मार्केट में मिलता है और आपने तेल खरीदा $5 बैरल पे, चलो एक, और आपने बैलेंस शीट के अंदर लिखा है $7, तो फ्रॉड है ना। सही है। तो आप उसको $7 आप उसको पकड़ो, लेकिन नहीं, हमने 400 अरब रुपया बचा लिया, पाकिस्तान के झंडे गाड़े हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर। और वही बात हमने वो तो कहते हैं कि भाई इनसे पैसे लेने हैं, और भाई इमरान खान सब ले आए मेरे रब्बा, आए मेरे रब्बा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये जो सबसे अहम क्लॉज मैंने आपको पढ़ कर सुनाई, आप एक बंदे के साथ मकालक मकान किरायादार के साथ करते हैं आप एक एग्रीमेंट, और उसके बाद वो आप उसको कहते हैं कि यार तुम किराया कम दे रहे हो और ये है वो है, और मैंने आप उसका एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है जी मैं किराया कम दे रहा हूं, मैं ज़्यादा कर दूंगा ये वो, और फिर आखिर में लिख देते हैं एज पर द टर्म्स डिफाइंड इन द लाइसेंस ऑफ ईच पीपी, जो लाइसेंस उसका था, ठीक है। अच्छा, the parties agreed that nothing contained in this MOU shall be deemed or to be construed as an admission of liability. ये liability नहीं बनेगा, इसके अंदर जो अभी हम कह रहे हैं ना, ये किसी के ऊपर कोई liability नहीं है, ये नहीं कहें हम समझें कि जी हमें देना है। wrong doing or improper action or on the part of the IPP, यानी हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते इसके बाद आप कि चूंकि हमने एमओयू साइन कर लिया तो हम बेईमान हैं, और ये जो रिपोर्ट कहती थी वो, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स प्रोवाइडेड इन द एमओयू नथिंग शैल प्रेजुडिस एनी अदर राइट एंड रेमेडीज अवेलेबल टू द पार्टीज अंडर द रेलेवेंट एग्रीमेंट। यानी आप ये कहता है कि हम इस एमओयू में जो कुछ हुआ है उसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी रेमेडी, अदालत नहीं जा सकती, एफआईओ को केस नहीं दे सकती, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकती, बैंकिंग कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती, कोई और किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, बार कर दिया सबको। इससे बड़ा पाकिस्तान में एनआरओ मैंने नहीं देखा किसी को होते। चलें जी, देखते हैं इस एनआरओ का क्या बनता है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे उस्मान बुज़दार साहब के केस का, और साथ ही एक और आज बड़ा केस टेकअप हुआ नैब के अंदर, हनीफ अब्बासी साहब और एक मौजूदा हायर एजुकेशन कमीशन के सेक्रेटरी जुल्फकार घुम्मन को भी करप्शन केस में तलब किया गया। बात करेंगे ब्रेक के बाद। नहीं मियां साहब, मैं जवाब देता हूँ, नो टेंशन, कोई मसला नहीं। आपने नैब की बात की है, डेफिनेटली नैब ने मुझे बुलाया और मैं जाके पेश हुआ, और जिस तरह से पेश हुआ वो भी आपने देख लिया। दूसरी बात यह है कि नैब ने मुझे बतौर मुलजिम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है, और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा। जी, और ये साहब बड़ी जबरदस्त बात की है वजीर आला पंजाब ने, उन्होंने कहा कि मैं बतौर मुलजिम नहीं बतौर गवाह। तो इस केस में मुलजिम कौन?
इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंस क्या होती है कि आपका सबऑर्डिनेट करप्शन कर रहा है और आप उसके गवाह हैं। यानी आपको तो पकड़ के अंदर कर देना चाहिए फौरन। नहीं तो फिर मुलजम नहीं मुल्ज़म मैं बताता हूं, नहीं ये उस्मान साहब आप मुझे बताएं कि आपके सबऑर्डिनेट जो है, ठीक है, वो एक गलती कर रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं और नैब आपको बुला रहा है, तो आप कहते हैं मैं तो गवाह के तौर पर गया था, यानी मैं देख रहा था करप्शन हो रही थी, मुझे मजे आ रहे थे। तो अब मैं बताता हूं क्या, देखें मेरी बात, मैं पूरी समरी मेरे हाथ में इस वक्त। अच्छा, आप अंदाजा करें कि इसमें समरी इनिशिएट हुई उसने, और समरी में वो लिखता है द लाइसेंस फॉर बोनाफाइडी मेडिकल एंड अदर यूज, यानी शराब अगर आप मेडिकल, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द कलेक्टर मे इशू लाइसेंस टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। कलेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर जनरल एक्साइज, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल एक्साइज साहब जो है आखिर में समरी में लिखते हैं, ये 2012 की समरी है और ये इश्यूड किया कैप्टन रिटायर्ड शेर आलम महसूद ने। कहता है कि डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन इज ऑफ द व्यू that the prima facie the applicant has a good case for the grant of license from L2 subject to the fulfillment of condition laid down under the law of Lafna, and Director General Punjab is in the its capacity as excise commissioner is competent to grant such license। ये समरी नहीं बननी चाहिए थी। आपको क्यों? आपको किसी ने कहा है कि रिपोर्ट करो मुझे? उसके बाद ये गई है मिनिस्टर END साहब हैं, कोई पता नहीं एक्साइज के, ये वो हैं, क्या नाम है, फैसलाबाद के हैं, हाफिज मुमताज साहब समुद्री से तक। उन्होंने एक दस्तखत किए बड़े जबरदस्त किस्म के 2012 को, उसी दिन दस्तखत कर दी। अच्छा, उसके बाद 21/12 को चीफ सेक्रेटरी ने ये समरी वापस भेज दी। अच्छा, कि CS has seen and observed that instant matter may be dealt at appropriate forum as per law policy। आपकी जो कानून है ये इसके मुताबिक सही है। ये उनका बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर ये साहब जो हैं, ये अपना इनका जो नाम है ये 2016 मोहम्मद अकरम अशरफ 31वें डायरेक्टर जनरल, ये 2016 से चले आ रहे हैं। वादा माफ गवाह बने, वादा माफ गवाह। अच्छा, वादा माफ गवाह साहब जो हैं वो इसके बाद फिर एक और कहते हैं कि हमें किया जाए, और ये 8 तारीख को नोट इशू करते हैं। 8 को नोट इशू होता है सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर के पास, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM चला जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कानूनन डायरेक्टर जनरल नोट नहीं लिख सकता, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है, जो शेर आलम मसूद ने जो लिखा था। और उस दौरान कहते ये हैं कि इत्तला ये है कि चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर, जिसको बुलाया था आज नहीं आए, उसके साथ एक और शेर आलम मसूद और DG, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी का जो घर होता है उस घर के अंदर एक कैंप ऑफिस होता है, सही, उसमें मीटिंग बुलाई। उन्होंने यार क्या करें, बहुत प्रेशर है। प्रेशर किसका था? फरिश्तों का प्रेशर था, किसका प्रेशर था? ठीक है, ये गवाह है तो फिर बताए ना। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या करें, उनका तो नोट इशू करो, कुछ करते हैं, इन्होंने नोट इशू कर दिया। नोट के अंदर उसने लिखा है इन द व्यू ऑफ द पास्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग सच केसेस बिफोर चीफ एग्जीक्यूटिव फलाफला फॉर इंफॉर्मेशन एंड इन द लाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इशूड गवर्नमेंट पंजाब फॉर फलाफला द मैटर मे बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज। क्योंकि फैसला उसने नहीं करना, उन्होंने कहा सर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपने कहा था, आपका काम कर दिया। अब ये गवाह है, ये गवाह इसके हैं। अच्छा, कि मेरा काम है, मुझे फॉर इंफॉर्मेशन। डायरेक्टर जनरल के बाद सेक्रेटरी ने दस्तखत किए हैं शेरान मसूद साहब ने 14 तारीख को, ठीक है, 8 को समरी किए हैं, 14 को और 9 को ये लाइसेंस इशू कर चुके हुए हैं। अच्छा, उससे पहले उसके ऊपर उसने लिखा है, ये जो आज पेश हुए हैं, क्या नाम है, सेक्रेटरी जो हैं राहिल सिद्दीकी, उसने कहा समरी स्टार्टेड बाय द सेक्रेटरी एक्साइज पैरा 6 डिफाइंड द अथॉरिटी ऑफ द ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस फला 20 दिसंबर को। चीफ सेक्रेटरी ने उसे पूरा उसमें नोट लिखा है तफसीलन कि चीफ सेक्रेटरी ने उसको टर्न डाउन कर दिया, ठीक, और ये CM के दफ्तर में ही नहीं आई। फिर समरी दोबारा तुम लोगों ने, ये DG ने की जो कि एम्पावर्ड ही नहीं, 8 जून को। अच्छा, समरी साइन बाय द सेक्रेटरी एक्साइज को खुद करनी चाहिए थी, जो कि DMG का विदाउट कोई कमेंट नहीं लिखे, ऐसे कुगी बात थी। उसके बाद समरी साइन बाय द मिनिस्टर एक्साइज उसने फिर 14 को उसने साइन कर दिए। लेकिन तुम लोग लाइसेंस जो है वो 8 तारीख को इशू कर दो, व्हाट द फन इन इट?
اس کے اوپر انہوں نے کہا سین تھا. اس کے بعد وہ کہتے جی ہیں تو وہ کہتا یہ ہے کہ سر مجھ پہ پریشر تھا کہ اس کو لائسنس ایشو کرو، یہ کرو وہ کرو. بھائی لائسنس تم نے دینا ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس سمری میں گواہ کہاں ہیں چیف منسٹر صاحب کہ ان کے زیر سایہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے؟ آپ خود بتائیں عثمان صاحب کہ ایک آدمی جو ہے اس کا ایک اختیار ہے کہ یہ کام کرنا ہے. مثلا ایک آدمی کا اختیار ہے کہ اس نے ڈرائیونگ لائسنس دینا ہے. ڈپٹی کمشنر کا اختیار ہوتا ہے اس نے اسلحے کا لائسنس. جب میں روزانہ 2-3 لائسنس دیتا تھا اور زندگی کے اندر کم سے کم 8-10 ہزار لائسنس تو میں نے دیا ہوں. اب میں کیا لائسنس ایشو کرنے سے پہلے یا بعد میں کبھی انفارمیشن کرتا ہوں چیف منسٹر کو کہ اس کا شنکوف کا لائسنس دیا جاتا تھا اس زمانے میں. ایک زمانے میں تو جو پروبیٹ بورڈ کا باقاعدہ اس کے اندر کیا کبھی پوچھا جاتا تھا؟ ایک اختیار ہے ایک بندے کا، چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا جائے. سچویشن یہ ہے کہ موصوف نے کہا کہ میں کم بڑا کرتے ہیں موصوف کے کہنے پہ، اور میری جہاں تک مسئلہ ہے کہ لوپ کے اندر بہت لمبے چوڑے مسئلے آ رہے ہیں اور بزدار صاحب بہت شدید قسم کی تھک سوپ میں پھنس چکے ہوئے ہیں. اور انہوں نے 3-4 اور انہوں نے اس سے ریلیٹ کر دیا ہے اس سارے معاملے کو. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ایک 5 کلب پہ ایک دفتر کھولا ہوا تھا جس میں اسد کھوکر تھا، طاہر چیمہ تھا، پھر ڈی پی صاحب والے اس کا رشتہ دار، وہ سارے یہ ایکسٹریکشن کرتے تھے، وہاں سے پیسے ویسے کماتے تھے، جس کو باقاعدہ بند کرایا گیا تھا. رائل سلیکی نے بند کیا تھا کچھ اور لوگوں کا کہنے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تم نے ایک دفتر ہی بنا لیا ہے جس کے اندر لہذا ڈیلنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک وہ اب چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. کہتے چل تو چل ایک دفعہ پڑتا ہے ایک دفعہ اٹھنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. تو بہرحال یہ ہے صورتحال. اور دوسرا آج فیصلہ آ گیا، آج آ گیا سندھ ہائی کورٹ نے. میں نے کیا کہا تھا عثمان صاحب کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے، ایک منٹ جو کہا تھا پہلے سن وہ رپورٹ ہے، میں نے کہا تو یہ صرف عمران خان تک نہ رہے تھا. سنائیں ذرا بتائیں جب آپ کا قانون نہیں تھا تو آپ نیب کس قانون کے تحت ہتھکڑی لگائے گا؟ کوئی ایک ہے قانون؟ قتل قانون نہیں ہے. باقی بتی کے پیچھے لگے گی. میں ایکسپیکٹ نہ کروں کہ 35 سالوں کا کوئی صاحب ہونے والا ہے. یہ ہو گیا ہے کہ جہانگیر ترین بھاگ گیا. اچھا بھاگ گیا. وہ کہہ رہے میں علاج کے لیے گیا میں آ جاؤں گا. نہیں بھاگ گیا پھر بھاگ. اچھا علاج کے لیے سارے جاتے. جب بھاگ گیا ختم ٹیکس. ECL میں نام ڈال دیتے. ہاں وہ نہیں ڈالا. بہت سارے لوگ بھاگے ہوئے. بہت سارے لوگ سالدار کا ثابت بھی تو نہیں ہوا شاید. نہیں ڈالا جا سکتا نا اس وقت تک. پہلی بات ہے کیسے ڈالیں گے؟ اگلے دن جائے گا عدالت میں کہے گا مجھے بتاؤ کس جرم میں سبسڈی لی. کیا قانون نہیں ہے سبسڈی کا؟ میں نے بنایا قانون، میں تو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. ٹھیک. پھر وہ کہیں گے تم نے زیادہ مہنگی بیچی. کس قانون کے تحت؟ کو ریٹ فکس کیا تھا. اوکے ختم. یہ ایسے اڑیں گے نا، ایسے جیسے پرزے اڑتے ہیں یہ چیزیں. اچھی بات صرف یہ ہے کہ نام سامنے آ. جی اور یہ سب ختم. ہم نے کہا تھا کہ پوری رپورٹ صرف گفتگو ہے، کوئی قانون نہیں ہے. خان صاحب کو پہلے قانون بنانے چاہیے تھے. دیکھیں نا ایک آدمی کو آپ کیسے پکڑیں گے جب آپ قانون نہیں ہے؟ ایک چیز جرم ہی نہیں ہے لیکن آپ کی تقریروں میں جرم ہے، ہماری گفتگو میں جرم ہے، سب کہتے ہیں. تو یہ ہم نے کہا تھا سپریم کورٹ میں چلے، یہ ہائی کورٹ میں چلے گی. تو میں نے سپریم کورٹ کہا تھا وہ پہلے ہی ہو گئی سب. چلیں جی اور یہ صاحب یہ تو بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. اب بریک کے بعد آئیں گے تو ایک میں چند سوالات پوچھوں گا. آج سابق صدر ضیاء الحق صاحب کی برسی منائی گئی ہے. ضیاء الحق صاحب نے اس ملک کو جو تحفے دیے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، فرقہ واریت اور ایسی بہت ساری جو مثالیں دی جاتی ہیں، آپ سے پوچھیں گے واقعی اس چیزوں کے معمار تھے؟ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سابق صدر کے تذکرے. معزز خواتین حضرات السلام علیکم. میرا صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانا ہے. آپ جتنی دوڑ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ ترقی دے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ملک حاصل کیا ہے یہ اللہ کے نام کے اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے لیے حاصل کیا تھا. افغانستان کی صورتحال آج جیسا کہ آپ کو صحیح معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ افغانستان کے اپنے لوگ ہیں، وہاں کے اپنے باشندے ہیں، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کیا، جو کہ اپنی آزادی کی جنگ میں لڑنے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں.
اور گزشتہ 4 سال سے تقریباً نہتے ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے. ہم نے تجدید کرنی ہے اس عہد کی کہ ہمیں علیحدہ وطن نصیب ہوا تو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنائیں گے. مجھے تنقید پر اعتراض نہیں، لیکن حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج 20ویں صدی کے اندر 15ویں صدی ہجری کے اندر کیا آپ انسانیت کو اتنا گرا ہوا سمجھیں گے کہ آج بھی ایک ملک دوسرے ملک پر صرف طاقت کے ذریعے سے تسلط جمانے کے اندر کامیاب ہو سکے گا؟ اور کیا میں اور آپ اس کو آنکھ بند کر تسلیم کر لیں گے؟ تو اس میں کسی سپر پاور یا کسی اپنے سے بڑے یا چھوٹے ہونے کا سوال نہیں، یہ اصولوں کا سوال ہے. اور ایک اسلامی مملکت کبھی اپنے اصولوں سے باز نہیں. اور یہ صاحب، آج اگر ضیاء الحق اس ملک کے حکمران ہوتے تو کشمیر پہ جو صورتحال ہے وہ برقرار ہوتی. دیکھیں، اگر ضیاء الحق زیادہ دیر زندہ رہ جاتے تو پاکستان جو ہے ایک بہت عظیم مملکت بنتا ہے. میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. آپ کو 4 ڈکٹیٹرز آئے ہیں جمہوریت کو پیچھے چڑھتے، ایک طرح کے سارے، کوئی فرق نہیں. عمران خان، نواز شریف، زرداری، پیرزی، بھٹو شٹو، سب میں کسی میں فرق، سب ایک کی طرح کے تھے، سوائے چند شروع کے قائد اعظم کے ساتھیوں کو چھوڑ کے. واحد دور ضیاء الحق کا جسے پاکستان کے 70 سال کی دور کے اندر شرافت اور نجابت کا دور کہہ سکتے ہیں، اخلاقیات کا دور کہہ سکتے ہیں. چیخیں مار مار کے کون روتا ہے؟ ہمیں دوپٹے پہنائے گئے تھے، کیا ہمیں قرآن، ٹی وی میں مولوی گھس گیا ہے کیونکہ وہ صبح قرآن پڑھاتا تھا، شام فرمانے لائی آئی، ڈاکٹر سارے دنیا آ گئی تھی. اس کے بعد پاکستان فیکٹ ہے کہ 1984 کے اندر وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہوا تھا. کلدیپ نیر کا وزٹ ہو چکا ہوا، دنیا کو دکھایا جا چکا ہوا تھا. انڈیا کی سب سے بڑی جو موومنٹ ہوئی تھی بارڈرز کے اوپر اسی زمانے میں ہوئی تھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کچھ کرکٹ ڈپلومیسی، جس میں اس نے جا کر راجیو کو کہا تھا کہ کان میں کہا تھا کہ پھر تیار رہنا کیا صورتحال ہو. ایک اس کے بعد رشیا جب موو کیا ہے، جب بھی اس نے چیکوسلاویکیا سے موو کیا، یوگوسلاویا آیا، نہیں چھوڑا کسی کو. اس نے تاجکستان کی طرف موو کیا، لے گیا، اور کرغزستان کی طرف کیا، لے گیا. اس نے یوکرین کی طرف موو کیا، لے گیا. افغانستان میں انٹر ہوا، افغانستان لے گیا، فورسز آ گئیں، نور محمد تراکی آ گیا، ببرک کارمل آ گیا، فضل الامین آ گیا. کہاں رکا؟ پاکستان کے اندر. خواب چکنا چور کیا ہے اکیلے آدمی. میں نے اس کو ایگزیکٹلی دیکھا. امریکہ کو تو 2 سال کے بعد ہوش آیا تھا، ہیں یہ تو لڑنے شروع ہو گئے. 2 سال کے بعد امریکن آ کے، ہم بارڈر کے اوپر ہوتے تھے، اس وقت میرے خیال سسٹم کو چمن تھا، جس وقت ساری صورتحال ہوتی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت آنا شروع ہوا تو امریکی آنا شروع ہوئے، تو UNHCR آنا شروع ہوا، تو پھر امداد آنی شروع ہوئی. ختم. اس کے باوجود اب 2-3 چیزیں اس کے اوپر نام پہ لی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اکثر کہتا ہوں کہ ضیاء الحق کا دور اگر نکال دیں تو پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس 0 رہ جاتا ہے. ضیاء الحق کا دور نکال دیتے، اشفاق احمد ختم ہو جاتا ہے، باناز قدسیہ ختم ہو جاتی ہے، امجد اسلام امجد ختم ہو جاتا ہے، اصغر الدین سید ختم ہو جاتا ہے، سینا معین ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا نام ہے، فاطمہ سریہ بجیا ختم ہو جاتی ہے، نور اللہ شاہ کو ختم ہو جاتا ہے، عبدالقادر جنیجو ختم ہوتا ہے. کون ایسا ہے جو ضیاء الحق کے دور کے اندر لکھا نہیں، اس نے فلرش نہیں کیا. پہلی دفعہ لائیو پروگرام آپ کو پتا ہے، جوں کا توں جا رہا ہے، وہ شروع کیا تھا. ضیاء الحق کے اوپر 50-50 میں کتنے خاکے بنے. وہ ایک شیشی والا خاکہ تھا کہ 70 کروڑوں پہ جو وہ کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں، یہ شیشی لے جاؤ، کوڑے، سب کچھ ہوا. اس کے بعد آج جتنا سارے صحافی مانتے ہیں کہ جتنا آج صحافت پہ پریشر ہے کبھی کسی دور میں نہیں رہا. یہ بھی صحیح. ٹھیک، ضیاء الحق کے دور میں تو نہیں تھا. سارے. اچھا، اب آتے ہیں اس کے پاس کچھ خرابیوں کی جو کہتے ہیں. نہیں، پہلے اچھائیاں کہ ضیاء الحق نے پاکستان کو دیا کیا؟ پاکستان کو اچھا، پھر پاکستان کی اکانومی 15 روپے سے اوپر ڈالر نہیں گیا کبھی اس کے دور میں. ٹھیک، پھر بلوچستان میں بھٹو کے دور کی انسرجنسی. سب سے بڑی بات کہا جاتا ہے آرمی انٹر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھٹو کے دور میں ٹکا خان چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جسے بلوچ کہتے تھے، بچر، کسائی ہمارا. اس کو انہوں نے، ٹکا خان کو انہوں نے
पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया। किसने लगाया? पीपल्स पार्टी ने। पंजाब का गवर्नर लगाया। ज़ियाउल हक तो आखिरी दौर में आया था एक, और ज़ियाउल हक ने आम माफी का ऐलान किया। बलोच प्यार करते थे इस शख्स से, मुझे हैरान होता हूं। मरी जो थे 20-20 किलोमीटर दूर पैदल चल के इसके जलसे में जाया करते थे। बिजली वहां से पूरे का पूरा उसके अच्छा, ज़ियाउल हक को किस चीज की सजा दी गई, रास्ते से हटाया गया? आज तक हम ये तय नहीं कर पाए कि इसको मरवाने वाले ज़ियाउल कौन हक चाहता था, अगर ज़ियाउल हक जिंदा रहता तो ये मुल्ला उमर टाइप तालिबान की गवर्नमेंट इससे बहुत पहले बन चुकी होती, क्योंकि मुजद्दिदी को लाना चाहते थे, नॉर्वे की मस्जिद से उठा के लाए थे। ज़ियाउल हक चाहता था कि हिकमतयार सेक्रेटरी वज़ीर आज़म और रब्बानी जो है सदर हो, और अहमद शाह मसूद को ये था। अब कहा जाता है उसने एमकेएम बनाई। 86 के एंड में बुश आजादी केस हुआ। ज़ियाउल हक का दौर खत्म हो चुका हुआ था, बुश आजादी केस हुआ, उसका निकला, बाकी तो सारे इनके खाते में आ गए। अब सिपाही साहबा, अंजुमन सिपाही साहबा बनी थी AISUC। ये कब बनी है? 87, मैंने निपा में 87 का कुछ उसके अंदर वहां बनी है। ज़ियाउल हक चला गया हुआ था उस वक्त। आप ना एमकेएम इसके खाते में आती है ना, अब क्लाशनकोफ आप रोक सकते हैं जब कश्मीर और अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही हो। और फिर हीरोइन का जहां तक ताल्लुक है, हीरोइन उसके मैं 1980 में UNFPA में था, फंड फॉर ड्रग अब्यूज कंट्रोल। मैं पूरे मुल्क में घूमा हूं, मेरे साथ एक जर्मन होता था, हैंस पालमैन। पूरे मुल्क में 3 हीरोइन एडिक्ट मिले थे मैं। ये फिनोमेना तो उसके बाद का है। अच्छा, चलें आखिरी सवाल का जवाब देते हैं कि ज़ियाउल हक को किसने मरवाया? अमेरिकन। इसलिए कि अमेरिकन वो जो जिनेवा अकॉर्ड है उससे मजम्मत कराना चाहते हैं। इसके अलावा क्या कुछ? और आपको पता है जो काजी साहब में मशहूर बताता है कि जब हम करने लगे थे पेशावर के अंदर, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, तो इतने में फोन आ गया उसका, वो क्या नाम था उसका, अमेरिकन जो था उसका, और उन्होंने सारे के सारे मान लिए, वरना वो ज़ियाउल हक के बात पर अमल कर रहा था। ज़ियाउल हक पाकिस्तान की पूरी इस्तेमाल है। एक हमें सैटेलाइट स्टेट उनसे बचाया है, वरना हम इस वक्त रशिया का हिस्सा होते। वो वहां बैठा होता, और जो ताजिकिस्तान का हाल हुआ है, जो इस्लाम का सत्यानाश वहां हुआ है, जो मुसलमानों से कुरान तक छीन लिया गया, मस्जिदें बंद की, वो होता, हम इस हालत में होते। सेकंड, और फिर रूस के अंदर आपकी बदतरीन किस्म की गुर्बत है इलाके में, वो टॉल्स्टॉय की गुर्बत वाले इलाके हैं, ये जो समरकंद और बुखारा और ये वो। और आखिरी बात कि वो अगर ना होता तो पाकिस्तान के अंदर आज जो गले की हड्डी है ना कि इस्लाम है, कुरान है, किताबों में ये ज़ियाउल हक, कादियानी सिर्फ ज़ियाउल हक को गाली देते हैं, भुट्टो को भूल चुके हुए हैं। चले जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।